رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. میرے محترم بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور سفید داڑھی والے بشروں، اللہ تعالیٰ کا بے پایا احسان و اکرام ہے کہ اس رب نے ہم مسلمانوں کی مغفرت کے واسطے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہماری زندگی میں لایا تاکہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائیں، ہم میں سے ہر ایک کی بخشش اور مغفرت ہو جائے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ اختتام پذیر ہوا اور مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ پہلے عشرے میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، رب کی رضا، رب کی چاہت اور رب کی خوشنودی حاصل کی اور اللہ کو راضی کر لیا۔ تو اب آئیے ہم اس دوسرے عشرے میں، اس دوسرے عشرے کا تقاضا کیا ہے، یہ دوسرا عشرہ کیا چاہتا ہے، اور اس دوسرے عشرے میں رب کا ایوارڈ کیا ہے، دوسرے عشرے میں اللہ کا انعام کیا ہے، دوسرے عشرے میں گفٹ آف گاڈ کیا ہے، دوسرے عشرے میں تمام روزے داروں کو، امت مسلمہ کو، مومنوں کو کیا کرنا چاہیے۔ اس طرف توجہ ہر جگہ دلائی جاتی ہے اور آج بھی اسی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائی جائے گی کہ اس عشرے میں کیا ہونا چاہیے، اس عشرے کا تقاضا کیا ہے۔ تو اس عشرے کا جو نام ہے یہ نام ہی مغفرت ہے، اس عشرے کا نام ہی بخشش ہے۔ یہ دوسرا عشرہ ہے اور اس کا نام مغفرت ہے، بخشش ہے، اور اسی کے تعلق سے، اسی کی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی جس میں اللہ تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، اے نبی کہیے کہ میرے بندو، وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کیا ہے، ظلم کیا ہے اور اب وہ بالکل نا امید ہو چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، انہیں مایوس نہیں ہونا ہے، انہیں نا امید نہیں ہونا ہے۔ جنہوں نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، یہ زیادتی کیسی ہے، یہ ظلم کیسا ہے، یہ زیادتی گناہ کی کثرت ہے، یہ ظلم گناہ کی کثرت ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جو لوگ اپنے اوپر زیادتی کر چکے ہیں، ظلم کر چکے ہیں کہ گناہوں کا انبار اس کے اوپر ہے، گناہوں کا ایک بوجھ ہے، گناہوں کا سلسلہ ایسا ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے، ایسے ایسے گناہ ہے کہ اب وہ نا امیدی کا شکار ہو رہا ہے، اب وہ بالکل نا امید ہو رہا ہے، مایوس ہو رہا ہے کہ اس گناہ پہ اللہ بخشش فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا۔ یہ گناہ تو اتنا خطرناک ہے، اس قدر ڈینجرس ہے کہ اس پہ اللہ کی پکڑ زبردست ہوگی، اللہ کی گرفت زبردست ہوگی، لیکن کیا اللہ مغفرت فرمائے گا؟ اگر میں مغفرت مانگوں، اگر میں اللہ سے بخشش مانگوں، اگر میں اللہ سے مغفرت کا طالب بنوں تو کیا اللہ بخشش فرما دے گا؟ تو اللہ ایسے لوگوں کی نا امیدی دور کر رہا ہے، ایسے لوگوں کی نا امیدی کو ختم کر رہا ہے اور ایسے لوگوں کے نا امید ہونے کو ختم کر رہا ہے، اور اللہ اسے ایک راستہ بتا رہا ہے۔ اللہ اسے کہہ رہا ہے اے لوگوں، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والوں اور اپنے نفس پہ زیادتی کرنے والوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہارے گناہ بڑے ہو سکتے ہیں، تمہارے جرائم بہت ہی خطرناک ہو سکتے ہیں اور تمہارے گناہ
گناہ کی کثرت کی وجہ سے، یا وہ گناہ زناکاری کا ہو، یا چوری کا ہو، یا لوٹ کھسوٹ کا ہو، یا ظلم و زیادتی کا ہو، یا ناانصافی کا ہو، یا رشوت کا ہو، یا کمیشن کا ہو، یا حرام خوری کا ہو، یا جو بھی ہو، جتنے بھی جرائم میں، جو بھی بڑے بڑے جرائم میں، بڑے بڑے کرائم میں، جو بھی کرائم اور جرائم ہو، ہر ایک جرائم کو یاد کرتے ہوئے، ہر ایک گناہ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کی اس آیت کو، اللہ کے اس میسج کو، لارڈ کے اس پیغام کو یاد رکھیے اور اس پہ کان دھریے۔ اللہ صاف کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تمہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ تمہارے گناہ بڑے ہو سکتے ہیں، تمہارے جرائم بڑے ہو سکتے ہیں، لیکن تمہارے جرائم کے نزدیک اللہ کی رحمت کبھی چھوٹی نہیں ہوگی، اللہ کی مغفرت محدود نہیں ہوگی، اللہ کی مغفرت بہت ہی وسیع ہے، اللہ کی رحمت بہت ہی زیادہ وسیع ہے۔ لہذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر کوئی جو بھی، اور انسان تو گناہوں کا پتلا ہوتا ہے، غلطیوں کا مجسمہ ہوتا ہے، انسانوں سے غلطی ہوتی ہے۔ کوئی ایسا انسان ہو جو کہے مجھ سے غلطی نہیں ہوئی، تو پھر اسے فرشتے کا ایوارڈ دیا جائے گا، اسے فرشتے کا لقب دے دیا جائے گا۔ انسان دنیا میں آیا، پہلا انسان ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، ان سے خطا ہوئی، جبکہ رب نے انہیں منع کیا تھا۔ اللہ نے انہیں کہا تھا اے آدم شیطان کے بہکاوے میں مت آئیے گا، شیطان کے پھنساوے میں مت پھنسیے گا، لیکن اس کے باوجود، اللہ کے کہنے کے باوجود، اللہ کے انتباہ کے باوجود اور اللہ کے الارم دینے کے باوجود، شیطان کے نرغے میں اور شیطان کے پہلاوے میں، شیطان کے پھسلاوے میں حضرت آدم علیہ السلام آ گئے۔ انسانوں سے غلطی ہوتی ہے، لیکن وہ انسان جو غلطیوں پہ اڑ جائے، جو غلطیوں پہ مصر ہو جائے، جو غلطیوں پہ نادم نہیں ہو، جو غلطیوں پہ پشیمان نہیں ہو، جو غلطیوں پہ شرمندہ نہیں ہو، وہ انسان نہیں، شیطان ہے، وہ مجرم ہے، وہ خبیث ہے، وہ طاغوت ہے، وہ شیطانی ایجنٹ ہے، وہ ابلیسی سسٹم کا ایک فرد ہے۔ لہذا اسی طریقے سے اسے مانا جائے گا کہ جب رب نے کہا اسجدوا لآدم کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو، تو اس وقت تمام کے تمام فرشتے سجدے میں گر گئے تھے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اس لیے کہ ابلیس کے اندر کبر تھا، فخر تھا، پراؤڈلیت تھی، گھمنڈیت تھی، لہذا اسی نے اسے خاک میں ملا دیا۔ جبکہ اگر ابلیس کا مقام دیکھا جائے، مرتبہ دیکھا جائے، تو پہلے آسمان پہ کچھ اور لقب، دوسرے آسمان پہ کچھ اور لقب۔ الغرض یہ کہ اتنے سجدے کیے تھے اور اللہ کے بارگاہ میں اس قدر مقبول بندہ تھا کہ اسے بے شمار ایوارڈ دیے گئے تھے، بے شمار خطاب دیے گئے تھے، لیکن جب ایک سجدے کی نافرمانی ہوئی، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی، اور جب وہ حد درمی پہ آمادہ ہوا اور رب کے حکم سے سرے منہ انحراف کیا، تو رب نے اسے راندھے درگاہ کر دیا۔ اس سے صاف پتہ چلا انسانوں سے غلطی ہوتی ہے، لیکن وہ انسان بڑا مجرم ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں پہ بالکل نادم نہیں ہو، پشیمان نہیں ہو، شرمندہ نہیں ہو، اپنی غلطیوں پہ آ رہے، ڈٹا رہے، جمع رہے۔ تو اے لوگوں، غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہے، اب اس غلطی کے اظہارے کا وقت آ چکا ہے، اب اس غلطی کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے، اب اس ان گناہوں کو دھلنے کا وقت آ چکا ہے، اب سروسنگ کا وقت آ چکا ہے، اب تمام جراثیم کو ڈیلیٹ کرنے کا وقت آ چکا ہے، اب تمام خباثتوں کو ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ رب کا پروانہ آ چکا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اگر ہمارے پاس بے شمار گناہ ہیں، گناہوں کے انبار ہیں، ایک نہیں سینکڑوں گناہ ہیں، تو اللہ ایک ساتھ کہہ رہا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جميعا، اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، اس لیے کہ انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے، اس کی صفت ہے معاف کرنے کی۔
تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دوسرے عشرے میں ہر کوئی اپنے اپنے گناہوں کو یاد کرے، تمام گناہوں کو یاد کرے، اور گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرے، نماز پڑھ کے توبہ کرے۔ یوں تو پورا رمضان یہ توبہ کا رمضان ہے، توبہ کرتا رہے، اللہ سے معافی چاہتا رہے کہ نہ معلوم آئندہ رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر کوئی اپنے گناہوں کو یاد کر کے، گناہوں پہ نادم ہو کے، شرمندہ ہو کے، اور آئندہ اس گناہ کو نہ دہرانے کا عزم کر کے رب کے حضور میں گڑ گڑا کے دعا کرے، اللہ بخشش فرما دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ اس کے یہاں بے شمار گناہ نہیں دیکھے جاتے، اللہ اپنی مغفرت کو دیکھتا ہے، اپنی رحمت کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت جوش مار رہی ہے، اللہ کی رحمت اپنے تمام بندوں کو تلاش کر رہی ہے، اللہ کی مغفرت اپنے گناہگار بندوں کو تلاش کر رہی ہے کہ ہے کوئی گناہگار بندہ جو آئے اور معافی چاہے، اسے معاف کر دیا جائے۔ اس لیے یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، اس میں خاص اللہ تعالی مغفرت فرمائے گا۔ یوں تو پورے سال انسان چاہتا ہے، توبہ کرتا ہے، لیکن یہ خاص آفر ہے، 10 دن کا آفر ہے، یہ سنہرا موقع ہے، یہ گولڈن چانس ہے، یہ گولڈن آفر ہے، یہ صرف 10 دن کا ہے، یہ لیمیٹیڈ ہے for 10 days، 10 دن کے لیے یہ لیمٹ ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس 10 دن میں ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے، جتنے بھی کرائم کیے ہیں، جرائم کیے ہیں، ہر ایک کو یاد کر کے، اور ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ توبہ سے ہم چاہیں تمام گناہ بخشوانا نہیں بخشے جا سکتے، یہ حقوق اللہ ہی بخشے جائیں گے۔ حقوق العباد جو گناہ بندوں سے ریلیٹڈ ہوں گے، جو گناہ بندوں سے متعلق ہوں گے، مطلب یہ کہ کسی کو ہم نے گالی دی، کسی کو ستایا، کسی کو پریشان کیا، کسی کی انسلٹنگ کی، کسی کی بے عزتی کی، یا پھر یہ کہ ہم نے کسی کا مال کھایا، کسی کا حق دبایا، کسی کی زمین غصب کی، تو پھر اللہ تعالیٰ جب تک وہ بندہ اس بندے سے اپنے حق کو معاف نہیں کروا لے، اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، اللہ حقوق اللہ کو بخشے گا، اللہ عبادتوں میں جتنے گناہ ہوں گے اسے بخشے گا، لیکن بندوں کے حق میں جو گناہ ہوئے ہیں، جو جرم ہوئے ہیں، جو زیادتی ہوئی ہے، وہ اللہ کبھی نہیں بخشے گا۔ اس لیے ساتھ میں ایک کام یہ بھی کریں کہ ہم جس قدر توبہ کریں، اسی قدر اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اور اس بندے کو یاد کر کے جس کو ستایا ہے، جسے پریشان کیا ہے، جس کا مال ہڑپا ہے، اور جس کی زمینیں غصب کی ہے، ایسے بندوں کے پاس جائیں اور اس سے بھی معافی لینے کی پوری کوشش کریں، تب جا کے صحیح معنوں میں معافی کے حقدار ہوں گے، اور آپ کو بخش دیا جائے گا، ورنہ لاکھ روتے رہیں گے، دھوتے رہیں گے، یا ربی اغفر لی کہتے رہیں گے، اللہ نہیں بخشے گا۔ اور یہ کہ اسی عشرے کے اخیر سے اعتکاف کا بھی وقت شروع ہونے والا ہے، بدھ سے اعتکاف کے لیے معتکفین حضرات مسجدوں میں جمع ہوں گے، اللہ کے سامنے اعتکاف کرنے والے جمع ہوں گے، تمام دنیا سے، رشتوں سے، نعتوں سے، ہر ایک سے علیحدہ ہو کر، تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو کر وہ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور اللہ سے مغفرت مانگیں گے، اللہ کو راضی کریں گے۔ تو اعتکاف بھی شروع ہونے والا ہے۔ تو اعتکاف کے تعلق سے میں بتا دوں کہ اعتکاف کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے۔ اعتکاف تو یہ ہے اللہ کے سامنے بندوں کا ایک دھرنا ہے، ایک دھرنا ہے، بندوں کا ایک بیٹھک ہے۔ یہ دھرنا، یہ پروٹیسٹ ہے، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا NRC کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہا تھا یا کسان آندولن چل رہا تھا۔ جب کوئی سرکار کوئی غلط فیصلہ لاتی ہے تو
تو پھر عوام اس کی مخالفت کرتی ہے اور سرکار کو راضی کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ اعتکاف اللہ کے سامنے یہ دھرنا ہے، یہ پروٹیسٹ ہے، لیکن پروٹیسٹ یہ دنیا کا جو ہوتا ہے سرکار کے خلاف ہوتا ہے، کسی رول کے خلاف ہوتا ہے، لیکن اللہ کا کوئی رول تو خلاف والا نہیں ہے، اللہ کا کوئی رول تو ہمارے اپوزٹ میں جانے والا نہیں ہے۔ ہمارا جو دھرنا ہوگا، اعتکاف کرنے والوں کا جو دھرنا ہوگا، اعتکاف کرنے والوں کا جو پروٹیسٹ ہوگا، وہ گناہ کے خلاف ہوگا، وہ جرم کے خلاف ہوگا، وہ تمام گندگیوں کے خلاف ہوگا، وہ تمام ناپاکیوں کے خلاف ہوگا، وہ شیطانی ایجنٹ کے خلاف ہوگا، وہ گناہوں کے خلاف دھرنا ہوگا۔ گو کہ یہ اعتکاف کرنے والے اپنے گناہوں کے خلاف اللہ کے حضور دھرنا دیتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں، یا اللہ جب تک تو ہماری بخشش نہیں فرمائے گا ہم تیرے دربار سے نہیں جائیں گے، جب تک تو ہم سے راضی نہیں ہوگا ہم مسجد سے نہیں جائیں گے۔ اور یقیناً یاد رکھیے 10 دن تک وہ یہی کیفیت میں رہتے ہیں، اسی عالم میں رہتے ہیں اور اللہ کو مناتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، گناہ کے خلاف دھرنا دیتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دھرنا دیتے ہیں، رب کی رضا، رب کی چاہت، رب کی خوشنودی اور رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے دھرنا دیتے ہیں۔ تو پھر صحیح معنوں میں ان کا دھرنا کامیاب ہوتا ہے، ان کا پروٹیسٹ کامیاب ہوتا ہے اور وہ چاند دیکھ کے اس طرح نکلتے ہیں کہ ان کی بخشش ہو چکی ہوتی ہے، رب ان سے راضی ہو چکا ہے۔ یہ اعتکاف ہے، اعتکاف کی یہ حقیقت ہے، اعتکاف کی یہ اصلیت ہے۔ جس طریقے سے ایک چھوٹا سا بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے اپنے والدین کے نزدیک اور کہتا ہے، اے میرے ابو جان، میری والدہ، جب تک آپ ہمارے ڈیمانڈ پورے نہیں کریں گے، جب تک آپ ہماری ضرورت پوری نہیں کریں گے، جب تک آپ ہمیں یہ کھلونا اور یہ پھر ہمیں یہ سامان لا کے نہیں دیں گے، ہم روتے رہیں گے، دھوتے رہیں گے، چیختے اور چلاتے رہیں گے، ہم یہی کرتے رہیں گے۔ جب آپ لا کے دے دیں گے، میری ضرورت پوری کر دیں گے، میرا مطالبہ پورا کریں گے، میرا ڈیمانڈ پورا کریں گے، پھر ہم خوش ہو جائیں گے، ہم راضی ہو جائیں گے۔ تو بالکل معتکف کی بھی یہی حالت ہوتی ہے اور یہی کیفیت ہوتی ہے، ایک چھوٹے بچے کی طرح وہ چیختے، چلاتے، روتے ہیں، رب کو راضی کرتے ہیں، رب کو مناتے ہیں، گناہوں کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں، گناہوں کے خلاف دھرنا دیتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دھرنا دیتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اعتکاف کے لیے تیار رہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے تیار رہیں، اور اس رمضان کے مبارک مہینے میں کچھ کام جو ہم سے چھوٹ رہے ہیں، ہر روز ہم افطاری کرتے ہیں، افطاری کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے۔ اس سے قبل، افطاری سے قبل دعا جو بھی کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی ہے، ہر ایک دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو ہر کوئی افطاری کرتا ہے، تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جب بھی افطاری کو بیٹھیں اپنا ہاتھ اٹھائیں اور رب سے مانگیں، رب سے مانگیں، رب کو مانگ لیں، رب کی چاہت مانگ لیں، رب کی ضرورت مانگ لیں، اپنی تمام ضرورتیں پوری کروا لیں، اس لیے کہ افطاری کی وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی، وہ دعا مردود نہیں ہوتی، وہ ایکسپٹ ہوتی ہے، وہ قبول ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے اور یہ آدم کی اولاد، یہ امت مسلمہ افطاری کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے فرشتوں اپنی تمام ذمہ داریاں چھوڑ دو، اپنی تمام رسپانسبلٹی چھوڑ دو، اپنے تمام کام کاج چھوڑ دو۔ تمام فرشتوں سے کہا جاتا جو اللہ کے ذکر میں ہوتے، حمد و تسبیح میں ہوتے، ہر ایک کو کہا جاتا تمام چیزیں اب چھوڑ دو، دیکھو میرا بندہ کیا مانگتا ہے، جو کچھ بھی میرا بندہ مانگتا ہے ان کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ اس قدر اہمیت ہے کہ اللہ فرشتوں کو ہمارے لیے خالی کر دیتا ہے، فارغ کر دیتا ہے ہمارے دعاؤں پہ آمین کہنے کے لیے، اور ہماری کیفیت یہ ہے، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اس قدر بھوکے ہوتے ہیں، یا پھر یہ کہ اس قدر بےتاب ہوتے ہیں کہ کس وقت اذان ہو اور ہم جو ہے کھانا شروع کریں، اس کی وجہ سے ہم دعا بھول جاتے ہیں،
اور اتنا بڑا انعام جو اللہ کے طرف سے ملنے والا ہوتا ہے اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہر کوئی، ہر روزہ دار افطار سے قبل دعا کا اہتمام کرے اور اس عبادت کو اور اللہ تعالیٰ کے اس انعام کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرے۔ آج تقریباً 15واں روزہ ہے، گو کہ آدھا رمضان گزر چکا ہے، اور جو چیز جس قدر قیمتی ہوتی ہے بار بار اس کی یاد دہانی بھی کرائی جاتی ہے، اس تعلق سے لوگوں کو بار بار متنبہ کیا جاتا ہے، اس تعلق سے لوگوں کو بار بار آگاہ کیا جاتا ہے کہ دیکھنا وہ چیز تم سے کھو نہ جائے، دیکھنا وہ سامان تم سے چھوٹ نہ جائے، دیکھنا وہ کانچ تم سے پھوٹ نہ جائے، اس لیے کہ بہت ہی قیمتی ہے۔ یقیناً یہ رمضان کا مہینہ بہت ہی قیمتی مہینہ ہے، تو اب آخر وقت میں ہم محاسبہ کریں، ہم اپنا احتساب کریں، ہم دیکھیں کہ رمضان کا جو آدھا حصہ گزر چکا ہے یہ کیسے گزرا ہے۔ کیا رمضان کے تقاضے کے ساتھ گزرا؟ کیا رمضان کے مطالبے کے ساتھ گزرا؟ کیا رمضان جس چیز کو چاہ رہا تھا اس چیز کے ساتھ گزرا؟ کیا رمضان کے تمام ارادے کے ساتھ گزرا؟ رمضان کے تمام اعمال کے ساتھ گزرا؟ یا پھر یہ کہ غفلتوں میں گزرا، سستیوں میں گزرا، بازاروں میں گزرا، یا پھر مارکیٹوں میں گزرا، شاپنگوں میں گزرا، یا پھر سونے میں گزرا، افواج و بکواس میں گزرا، غیبتوں میں گزرا، یا پھر یہ کہ کسی اور چیز میں گزرا؟ محاسبہ کر لیجئے گا، ہر کوئی محاسبہ کرے گا، اپنے دل کی کیفیت کو دیکھے گا، اور 15 ایام کے تمام مصروفیات کو دیکھے گا، 15 ایام کے تمام ضروریات کو دیکھے گا، اور 15 ایام جو گزرے ہیں ہر ایک کو دیکھے گا، شب و روز کے دیکھے گا، ہر ایک لمحے اور منٹ کو دیکھے گا، اور دیکھے گا فجر کی نماز کو دیکھیے گا۔ ہر نماز میں اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے، بھیڑ لگی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ واقعی یہ مسلمان بنے پھرتے ہیں، لیکن کیا ہو جاتا ہے کہ جب رات آتی ہے تراویح کا وقت، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو تراویح پڑھتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو تراویح سے بھی غافل ہوتے ہیں، وہ افطاری کر کے اور کھانا کھا کے ڈکار لے رہے ہوتے ہیں، وہ آرام فرما رہے ہوتے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ روزہ رکھ کے ہم تھک گئے ہیں، روزہ رکھ کے تھک گئے ہیں، آرام کی اجازت دے دے، آرام فرما رہے ہیں۔ اور جب رات ہوتی ہے تو سحری کھا لیتے ہیں، اور سحری کھا کے کہتے ہیں یا اللہ ہم نے تو سنت پہ عمل کر لیا، فرض کی کیا ضرورت ہے، لہذا سنت پہ عمل کر کے فرض کو چھوڑ دیتے ہیں، سحری کر لیتے ہیں۔ بعضے تو ایسے ہوتے ہیں سحری کو بھی بیدار نہیں ہوتے، سحری بھی نہیں کرتے، بالکل سوتے رہ جاتے ہیں، ان کو بار بار جگایا بھی جاتا ہے لیکن وہ جاگتے بھی نہیں ہیں۔ سحری بھی کھایا کیجیے، یہ سنت ہے، اللہ کے رسول کا یہ طریقہ ہے، اور سحری میں برکت ہے، اور اس میں طاقت و قوت ہے، جسم کو طاقت ملے گی، قوت ملے گی، اور سنت ادا ہوگی، اور اس کے بعد سوئیے گا نہیں، اس کے بعد غفلت کی نیند مت لیجئے گا، خواب خروش میں مت جائیے گا، بلکہ اس کے بعد فوراً مسجد آئیے گا، تہجد کی نماز پڑھیے گا، رب سے مانگیے گا، رب کو مانگ لیجئے گا، رب کی چاہت مانگیے گا، رب کی مغفرت مانگ لیجئے گا، اپنی بخشش کروا لیجئے گا، اور پھر فجر کی نماز پڑھ کے پھر آپ جائیے اور سو جائیے، جو کرنا ہو کیجئے، یہ ضرور کیجئے گا۔ آج 15 رمضان گزر چکے ہیں، اور 15 رمضان کے بعد فجر کی نماز کی کیفیت دیکھیے، جو رمضان کے علاوے میں جتنے لوگوں کی تعداد ہوتی ہے وہی تعداد آج بھی نظر آتی ہے، وہی تعداد، ایک صف، وہ بھی مکمل ایک صف پورے نہیں ہوتے، کچھ لوگ ہوتے ہیں بوڑھے حضرات جنہوں نے ہر ایک کی ذمہ داری لے لی ہے، جو ہر ایک کے طرف سے فجر کی نماز کے کفیل ہو چکے ہیں، ہر ایک کے لیے فجر کی نماز وہی پڑھ رہے ہیں، پورے گاؤں کے لیے وہی کفارہ ادا کر رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر کوئی خود کو دیکھے، ہر کوئی شب و روز کا محاسبہ کرے، ہر کوئی ایک ایک منٹ کا محاسبہ کرے، اپنے ایک ایک لمحے کا محاسبہ کرے۔ بڑا قیمتی وقت ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اس قدر قیمتی وقت ہم سے رخصت ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے
اللہ کے رسول جب ممبر پر چڑھ رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام بددعا دیے تھے، فرمائے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا لے، وہ ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے۔ اور یقیناً صحیح معنوں میں اگر آج اس حدیث کو دیکھا جائے، حضرت جبریل علیہ السلام کی بددعا کو دیکھا جائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کو دیکھا جائے اور ہلاکت کو دیکھا جائے تو پھر کیا ہے؟ کیا آج ہم کامیاب ہیں؟ ہر جگہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے، ہر جگہ تنزلی ہے، ہر جگہ گراوٹ ہی گراوٹ ہے۔ یہ ہلاکت نہیں تو اور کیا ہے کہ ہر جگہ ہم پٹائی کھا رہے ہیں، کہیں موب لنچنگ ہو رہی ہے، کہیں کلنگ ہو رہی ہے، کہیں ہتیا ہو رہی ہے، دنیا ہمیں امن کے لیے خطرہ مان رہی ہے، دنیا ہمیں دہشت گرد گردان رہی ہے۔ یہ ہلاکت ہے، یہ تباہی ہے، یہ بربادی ہے۔ اور یقیناً اگر ہم چاہتے ہیں اس ہلاکت سے بچنا تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان کا اہتمام کریں، ضرورت اس بات کی ہے رمضان کے ایک ایک منٹ کو قیمتی جانے، رمضان کے ایک ایک سیکنڈ کو قیمتی جانے، اور رمضان کے جو تقاضے ہیں، رمضان کے جو مطالبے ہیں اس پہ پورے اتر جائیں اور اپنی بخشش کا سامان پیدا کریں۔ جب بخشش ہو جائے گی تو رب آپ سے رب راضی ہو جائے گا، پھر ہلاکت نہیں ملے گی، کامیابی ملے گی، سرخروئی ملے گی، کامران ہو جائیں گے۔ پھر ایک ہی مہینہ نہیں، پوری زندگی کامیابی کے ساتھ گزرے گی، پورا سال ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اللہ کے رسول کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ ملے گی کامیابی کی سرٹیفکیٹ ملے گی۔ آج اسکول کے سرٹیفکیٹ کے لیے، کالجز کے سرٹیفکیٹ کے لیے ہم انتھک کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی طرف سے کامیابی کی ضمانت اور کامیابی کی سرٹیفکیٹ جو ملنے جا رہی ہے، آج ہم اسے حاصل کرنے والے نہیں ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہلاکت سے بچیں تو کامیابی ملے گی، گو کہ کامیابی کی ضمانت ہے، یہ اللہ کے رسول کی طرف سے کامیابی کی سرٹیفکیٹ ہے۔ تو ہر کوئی کامیابی کی سرٹیفکیٹ حاصل کرے۔ جب یہ کامیابی کی سرٹیفکیٹ حاصل ہو جائے گی، پورے سال کامیاب رہیں گے، بامراد رہیں گے، اور پھر آپ ہلاکت میں نہیں پھنسیں گے، بربادی میں نہیں پھنسیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے شب و روز کا محاسبہ کریں اور صحیح طریقے سے رمضان کو گزارنے کی پوری کوشش کریں۔ آخری اعلان، صدقۃ الفطر جو ادا کیا جاتا ہے تاکہ روزے میں جو کمی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، اس کی بھرپائی کی جا سکے، تو امسال 50 روپے طے ہے۔ ہر کوئی جو صاحب نصاب ہے اپنی طرف سے، اپنی بیوی بال بچوں کی طرف سے ہر کوئی نکالے 50 روپے، تاکہ رمضان میں روزے میں جو کمی کوتاہی ہے اس کی بھرپائی ہو سکے، اور جو محتاج ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، صحیح معنوں میں جنہیں ان پیسوں کی ضرورت ہے، ان تک وقت سے پہلے وہ پیسہ پہنچ جائے، تاکہ وقت سے پہلے ان کی ضرورت پوری ہو جائے، اور عید میں جس طرح ہم خوش رہیں وہ بھی خوش رہیں، ہماری خوشی کے ساتھ انہیں بھی خوشی نصیب ہو، ہماری شاپنگ کے ساتھ ان کی بھی شاپنگ ہو، اور ہمارے نئے کپڑے کے ساتھ ان کے بھی نئے کپڑے ہو، اور ہمارے سیویوں کے ساتھ روٹیوں اور بوٹیوں کے ساتھ ان کے بھی سیوئی اور روٹی بوٹی کا انتظام ہو۔ اس کے لیے قبل از وقت ہر کوئی صدقۃ الفطر ادا کرنے کی پوری کوشش کرے، تاکہ ایک طرف اللہ کا حکم بھی نافذ ہو اور دوسری طرف دوسروں کی، غریبوں کی، ضرورت مندوں کی ضرورت بھی پوری ہو۔ اللہ پاک سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک تمام کہی ہوئی باتوں پہ ہم سب کو عمل